حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ 10 سال کی عمر ہے لیکن دل کے اندر عشق مصطفیٰ بڑا زیادہ ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے بڑا عشق کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو جا پھر اپنے باپ کو قتل کر کے آ۔ جب حضرت طلحہ بن برہ نے اس بات کو سنا تو آپ کو فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ آ جا میں نے چیک کرنا تھا تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے کہ محبت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صبح بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو رات کو بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے آقا نے حضرت طلحہ بن برہ کے والد محترم سے فرمایا اے طلحہ کے باپ، طلحہ کے پاس وقت بڑا قلیل ہے، طلحہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب طلحہ کا انتقال ہو سب سے پہلے مجھے خبر دینی ہے، میں اپنے اس ننھے منھے صحابی کو خود غسل دوں گا، کفن دوں گا، خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب وہ وقت آیا کہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد محترم اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے تھے، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلے گئے تو حضرت طلحہ بن برہ اپنے والد محترم سے عرض کرتے ہیں ابا جان میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت طلحہ بن برہ کے والد محترم کہتے ہیں طلحہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلحہ کے پاس وقت بڑا قلیل ہے، طلحہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب یہ میرا غلام اس دنیا سے جائے تو اس کے مرنے کی خبر سب سے پہلے مجھے دینی ہے، میں اپنے اس غلام کا خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ جب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو عرض کرتے ہیں ابا جان میں بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے آقا کو خبر نہ دینا، میرے آقا کو نہ بتلانا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس راہ سے میرے آقا گزر کے آتے ہیں ان راہوں پر کافروں یہودیوں کے گھر ہیں، جب میرے آقا میرا جنازہ پڑھانے آئیں گے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف دے، کوئی کافر کوئی یہودی میرے آقا کو راستے کے اندر تکلیف پہنچائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے والد محترم اپنے بیٹے کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو غسل دے کے کفن دے کے قبر کے اندر اتار آتے ہیں، جنازہ پڑھا کے قبر کے اندر اتار کے جب آئے تو جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو پتہ چلتا ہے میرے آقا آتے ہیں، آ کے فرماتے ہیں طلحہ کے باپ میں نے کہا تھا کہ جب طلحہ اس دنیا سے جائے تو مجھے خبر ضرور دینی ہے، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تو حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کہتے ہیں آقا عرض کرتے ہیں آقا جب آپ میرے پاس آئے تھے آپ نے مجھے وصیت کی تھی، جب آپ چلے گئے تھے تو میرے بیٹے نے بھی مجھے وصیت کی تھی کہ ابا جان میرے آقا کو نہ بتلانا کہ جس راہ سے میرا محبوب گزر کے آئے گا ان راہوں پر یہودیوں کافروں کے گھر ہیں، میرے آقا کو تکلیف پہنچائیں گے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا آقا، اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتلایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں طلحہ بن برہ کے باپ مجھے طلحہ بن برہ کی قبر پر لے چلو، میں اپنے غلام کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے والد محترم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ بن برہ کی قبر پر لے کے جاتے ہیں تو میرے آقا نبوت والے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، وہ ہاتھ کی جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو جب حضرت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک پر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا جب یہ طلحہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو مولا تو اسے دیکھ کے مسکرا اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتا ہے تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے انعامات بھی عطا کرتے ہیں۔